امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمد اللہ حمد الشاکرین واصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین وعلی اصحابہ المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھیے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور جانے کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام علماء ذی احتشام، معزز حاضرین و سامعین، خصوصاً حضرت علامہ مولانا آفاق احمد جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمر خطاب جلالی صاحب، دیگر علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی اس مسجد میں منعقد ہے۔ مرحوم و مغفور میاں فضل حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محترم محمد اقبال صاحب، منیر حسین صاحب، محمد علی صاحب اور محترم علی حیدر صاحب نے اس کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہوں کہ مالک ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ثمرات اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، مجھے جس عنوان پہ گفتگو کا حکم ارشاد فرمایا گیا وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کا جز ہے۔ دیکھیے، اللہ وحدہ لا شریک ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کرنے اور پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار، بے سہارا اور بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے انعامات کی بارشیں ہم پر فرمائی ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طرز ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے اہل ایمان
اور کفار کے درمیان اسی فرق کو واضح کیا۔ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، خالق نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے برابر دوسروں کو بنا دیتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، پھر ان شریک کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت انہیں حقیقت میں اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا یہ کافروں کا طرز ہے کہ وہ اللہ کا شریک بنا کے اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے خالق سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے فرامین اور صوفیہ کی تعلیمات میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے کئی مراتب اور کئی درجے بیان کیے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا پہلی سٹیج، ابتدائی درجے کو بیان کیا کہ سب سے کم تر درجہ کون سا ہے اللہ سے محبت کا۔ فرمایا، پہلے حدیث پاک ذکر کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے پیار کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں کھانے کے لیے نعمتیں دیتا ہے۔ امام غزالی نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا، فرمایا دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے تو یا تو وہ ملازمت دہاڑی پہ کرتا ہے، یا ہفتہ وار اس سے تنخواہ لیتا ہے، یا ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، یا ششماہی لیتا ہے، یا سال کا اس سے راشن لیتا ہے۔ تو جو اس کو رزق دیتا ہے، چاہے ایک دن کا دے، ہفتے کا دے، مہینے کا دے، سال کا دے، 6 مہینے کا دے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جو اس کو بات کہوں، جو اس کو کام کہوں، اس کی زبان پر انکار نہ آئے، جو کام میں کہوں جیسے کہوں یہ کرے، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے، مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے ایک دن کا رزق دیتا ہے، یا ایک ہفتے کا رزق دیتا ہے، یا مہینے کا رزق دیتا ہے۔ فرمایا تو یہ تو سمجھتا ہے کہ جو ایک مہینے کا رزق دے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، اس کی بات بھی ماننی چاہیے، اس سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک مہینے کے رزق دینے والے سے محبت کرتے ہو تو جو تجھے پیدا ہونے سے مرنے تک رزق دیتا ہے اس سے بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ امام غزالی نے فرمایا یہ محبت کی ابتدائی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی یہ ابتدائی سٹیج ہے، ابتدائی درجہ ہے، ایک محبت الہی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے جو اولیاء کاملین کو حاصل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا ما تعدون السخاء فیکم یا سفیان، میں آپ کو بتانے لگا ہوں محبت الہی کا ایک ہے ابتدائی درجہ کہ اس وجہ سے اللہ سے محبت کرنا کہ بھی کھانے کو رزق دیتا ہے، ایک ہے محبت الہی کا اعلیٰ ترین درجہ، وہ کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی حضرت سفیان ثوری سے سوال کرنے لگی، فرمایا ما تعدون السخاء فیکم یا سفیان، اے سفیان ثوری یہ تو بتلاؤ تم سخاوت کس کو سمجھتے ہو، سخاوت کیا ہوتی ہے، سخی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سخی کی 2 تعریفیں، ایک تعریف وہ ہے جو دنیا دار جس کو سخی سمجھتے ہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کو آخرت کی فکر کرنے والے سخی سمجھتے ہیں۔ فرمایا دونوں بیان کرو۔ کہنے لگی کہ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ الذی یجود بمالہ، سخی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، دنیا دار سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال آیا پھر اس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی، صدقات دیے، اس نے اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کیا، اس کو سخی کہتے ہیں۔ فرمایا تو جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں وہ کس کو سخی سمجھتے ہیں؟ فرمایا الذی یجود بنفسہ، کہ جس کے پاس مال ہو تو مال خرچ کرے،
مال نہ ہو تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میں آپ کو یہ شعر سمجھا کے آگے جانا چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے تیرا یہ وجود ایک شیشے کی طرح ہے، اور ایک جو شیشہ گر ہوتا ہے، شیشہ بنانے والا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ وہی شیشہ پسند آتا ہے کہ جس شیشے میں کوئی دراڑ نہ ہو، جو کہیں سے ٹوٹا نہ ہو، بڑا صاف شفاف ہو، جس میں واضح نظر آئے. فرمایا شیشہ گر کو، دنیا کے شیشہ گر کو وہ شیشہ پسند آتا ہے جو کہیں سے ٹوٹا نہ ہو، جس میں کوئی دراڑ نہ ہو. فرمایا تیرے وجود اور تیرے اس شیشے کو بنانے والے خالق کو یہ ہٹا کٹا یہ شیشہ پسند نہیں آتا. جتنی نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں اور ریاضتیں کر کر کے اس شیشے کو جتنا توڑتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو تو اتنا پسند آتا جائے گا. اب سمجھیے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں سخی وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے، اور دنیا دار کے علاوہ دین دار یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنی جان، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سخی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اخطأت یا سفیان، اے سفیان تجھے پتہ ہی نہیں کہ سخی کہتے کس کو ہیں. عرض کی آپ بتلائیے سخی کون ہوتا ہے، سخی دل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سخاوت اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ حبا لہ لا لطلب جزائن. فرمایا تیرا دل جس دن اتنا مضبوط ہو جائے کہ تجھے نہ جنت کی فکر ہو نہ جہنم کی فکر ہو، تو عبادت صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے، اس دن سمجھ لینا کہ اللہ نے تجھے سخی بنا دیا ہے. یہ محبت الہی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. میں نے آپ کے سامنے محبت الہی پر مختصر سی گفتگو کی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ محبت الہی بھی اسی کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے ایک جگہ پر دو دو حکم ارشاد فرمائے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فرمایا یہ دو حکم اکٹھے آئیں، کوئی ایک پر عمل کرے دوسرے کا انکار کر دے اللہ ایک بھی قبول. کوئی نماز ادا کرے زکوٰۃ کا انکار کر دے، یا زکوٰۃ ادا کرے نماز کا انکار کر دے، اللہ اس کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ بھی قبول. فرمایا اسی طرح اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو. فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے اللہ اس کی اپنی کی ہوئی اطاعت بھی قبول نہیں فرماتا. تو اس لیے ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے بھی در مصطفیٰ سے ہو کر گزرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارے سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اپنی ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کی دعوت پیش کی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ پرخلوص دعوت دی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضور کی اس مخلصانہ دعوت کو قبول کرتے. وہ کہنا شروع ہو گئے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں آپ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تضحیق کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، حضور کی بے ادبی کی، اللہ نے جواب کے لیے کسی انسان کو نہیں بھیجا، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا. جبریل قرآن اتارو اور میرے محبوب کی توہین کا جواب دو اور کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، او میری محبت کا دم بھرنے والو اور یہ کہنے والو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو.
یا اللہ اگر تیرے محبوب کی اتباع کریں گے، تیرے محبوب کی پیروی کریں گے تو پھر ملے گا کیا؟ کہا پھر ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر تمہیں لوگوں سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب دیکھیے قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا۔ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ علماء موجود ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات ماننا، پیروی کرنا، حکم مان لینا، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، اتباع کے لغوی معنی یہ نہیں ہے۔ آپ کی توجہ میں آپ کو اتباع کے لغوی معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اتباع کے لغوی معنی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں ایک صحرا کا خیال لانا چاہیے کہ صحرا میں اگر کوئی شخص چل رہا ہے، جہاں جہاں وہ قدم لگائے گا اس کے قدموں کے وہاں وہاں نشان بن جائیں گے۔ اب کوئی بندہ پیچھے سے اسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں وہ آگے والا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پاؤں کے نشانوں کو دیکھتا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے اور اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں آگے والا پہنچا ہے۔ فرمایا اس کو اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانے کا نام اتباع ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھایا۔ آپ نے کہا دیکھو اگر کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا ہو تو کیا بندہ اس سے آگے چل سکتا ہے؟ بولیے جی۔ اگر کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا ہو تو کیا بندہ اس کے برابر چل سکتا ہے؟ اگر کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر چلنا ہو تو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ حکم دے رہا ہے اتباع کا، گویا اللہ حکم فرما رہا ہے کہ خبردار کوئی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کا نہ سوچے، خبردار کوئی میرے محبوب کے برابر آنے کا نہ سوچے۔ یا اللہ نہ محبوب سے آگے بڑھنا ہے نہ محبوب کے برابر آنا، کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، نہ آگے بڑھنا ہے نہ برابر آنا ہے، بلکہ غلاموں کی طرح سر جھکا کے میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ اب ہم نے لوگوں کو اتباع کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو حکم مانتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کی وجوہات کو بھی جانا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لوگوں کی بات مانتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی مانتے ہیں۔ حکمران ہے، وہ کوئی حکم نافذ کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ خوف ہے کہ اس کی بات کو اگر نہ مانا گیا تو سزا ملے گی، جیل ہو سکتی ہے، مقدمات کے سامنے کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے مالک کی بھی، اپنے نوکر اپنے آقا کی بات کیوں سنتا ہے؟ غلام اپنے مالک کی بات کو سنتا ہے، کیوں سنتا ہے؟ اس کو پتا ہے اس کی بات مانوں گا تنخواہ ملے گی، اس کی بات مانوں گا کھانے کو لنگر ملے گا، اس کی بات مانوں گا مجھے میرے بچوں کے لیے رزق ملے گا۔ اب لوگ لوگوں کی بات لالچ سے بھی مانتے ہیں، لوگ لوگوں کی اتباع اور پیروی خوف کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ یا اللہ تو حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، تو یہ بھی بتلا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہم نے خوف سے کرنی ہے یا لالچ سے کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کی اتباع نہ خوف سے کرنی ہے نہ لالچ سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خوف ختم ہو اتباع ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ کل تک حکمران تھے، لوگ ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، آج وہ خود در بدر ٹھوکرے کھاتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں پوچھتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملازم ملازمت چھوڑ دے، نوکر نوکری چھوڑ دے، پھر وہ اپنے آقا کی بات ماننا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اتباع، جو پیروی، جو حکم کی پیروی لالچ کی وجہ سے کی جائے یا خوف کی وجہ سے کی جائے، لالچ ختم ہونے سے، خوف ختم ہونے سے وہ اتباع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ محبوب کی پیروی نہ خوف سے کرنی ہے نہ لالچ سے کرنی ہے تو پھر کس وجہ سے کرنی ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے تو محبت سے کرنی ہے، کیونکہ محبت ایسا رشتہ ہے جان جا سکتی ہے، محبوب کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ حضور کی اتباع کرو،
تو وہ اتباع بالخوف بھی نہیں کرنی، اتباع بالحرص، لالچ والی اتباع بھی نہیں کرنی. حضور کی اتباع کرنی ہے تو محبت کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ محبت ایسا رشتہ ہے کہ انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے، محبوب کا دامن چھوڑ سکتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ کی والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اسے یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، سمجھانے کی کوشش کی کہ سعد تو نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے، یہ جو دین قبول کیا ہے، جس محبوب کی غلامی کے تو اب دم بھرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماں نہیں، اب جس دین پہ آ چکا ہوں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جس محبوب سے اب تعلق بن گیا ہے، اب جان جا سکتی ہے، اس محبوب سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا. ماں نے کہا اگر تو ضد کرتا ہے تو میں بھی تیری ماں ہوں، میں بھی ضد کروں گی. کہا ماں تو کیا کرے گی؟ کہا پھر بیٹا سن، میری طرف سے بھی بھوک ہڑتال ہے، جب تک تو یہ اپنا نیا دین نہیں چھوڑ دیتا، اپنے باپ دادا کے پرانے دین پر، بت پرستی پہ واپس نہیں آ جاتا، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، لوگ تجھے تانے دیں گے یہ وہ شخص جا رہا ہے کہ جس نے دین نہیں چھوڑا، اپنی ماں کو بھوکا پیاسا مار دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ماں یہ گھوڑا اور یہ میدان ہے، آزما کے دیکھ لیتے ہیں. ماں ایک دن بھوکی پیاسی رہی، 2 دن بھوکی پیاسی رہی، تیسرا دن آیا، ماں بستر پہ لیٹ گئی. اب ماں کی ہچکی بن گئی ہے، ماں کی سانسیں تنگ ہونا شروع ہو گئی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے سمجھانا چاہا کہ ماں کچھ کھا پی لے، مر جائے گی، جان چلی جائے گی. ماں نے کہا نہیں، اب میں اڑ چکی ہوں، جب تک تو دین نہیں چھوڑتا، اس محبوب سے تعلق ختم نہیں کرتا، تب تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ماں سن، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا. ماں تو ایک جان کی بات کرتی ہے، رب تجھے 1000 جانیں دے، پھر تیری 1000 جانیں ایک ایک کر کے نکلتی جائیں، مجھے یہ منظور ہے، پر میں اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. محبت رشتہ ایسا ہے، محبت کی اپنی چاشنی ہے، محبت کی ایک اپنا لطف ہے. ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے بجائے جواب ارشاد فرمانے کے، آپ نے کاؤنٹر کوسچن کیا، آپ نے ایک الزامی جب سوال کیا، آپ نے فرمایا ما اعددت لہا. تو یہ تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ تو بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اب دیکھیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض اور نوافل کی کثرت نہ کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت نہ کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اور ہو صحابی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو. یقیناً جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے. جب حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، صحابی کا جواب سنیے. عرض کی ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم. یا رسول اللہ نہ زیادہ نمازیں تیار کی ہیں، نہ زیادہ روزے تیار کیے ہیں، نہ زیادہ صدقات تیار کیے ہیں. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ نہ نمازوں پہ مان ہے، یا رسول اللہ نہ روزوں پہ مان ہے، یا رسول اللہ نہ اپنی دی ہوئی زکاتوں پہ مان ہے. فرمایا اگر تجھے روزوں پہ مان نہیں، زکاتوں پہ مان نہیں، اپنے صدقات پہ مان نہیں، روزوں پہ مان نہیں، نمازوں پہ مان نہیں، کس چیز پہ مان کر کے قیامت کا سوال کرتے ہو؟ عرض کی وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهِ. یا رسول اللہ میں نے اگرچہ نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، اگرچہ روزے زیادہ نہیں رکھے، ایک کام کیا ہے، اللہ سے بھی پیار کیا ہے اور اس کے رسول سے بھی پیار کیا ہے. وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں، نہ میں تسبیح کھڑکایا، نہ میں تھو روزے رکھی وے، نہ میں چلا کمایا، بلے شاہ نو مرشد ملیا انہیں ایویں ہی چا بخشایا. کہ یعنی یہ جو نسبت ہے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صرف ایک چیز پہ مان ہے کہ آپ سے بھی پیار کرتا ہوں اور آپ کے خدا سے بھی پیار کرتا ہوں. جب اس نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے پھر جو جواب ارشاد فرمایا
حضور نے فرمایا تو قیامت کا سوال کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو سن، تو جس سے پیار کرتا ہے تو قیامت کو بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، اس کی ایک اپنی چاشنی ہے۔ اب دیکھیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اتباع رسول کا ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل بھی ہے، کوئی نمونہ بھی ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈالیں اور جس طرح انہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی ہم بھی اس طرح پیروی کریں؟ تو قرآن کہتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان بھی اس طرح لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اتباع رسول بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے اتباع کی ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کا نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا انداز کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آئے۔ اب حجر اسود سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے اے حجر اسود سن، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو کوئی نفع یا نقصان دیتا ہے۔ محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کیا، شرح یہ کی ہے کہ اے حجر اسود کہ میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہوں کو چوستا ہے، نہ تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے۔ اے عمر فاروق، نہ جنتی پتھر سمجھ کے چومتے ہو، نہ اس لیے چومتے ہو کہ گناہوں کو چوستا ہے، پھر کس لیے چومتے ہو؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود سن، میں تجھے جنتی پتھر سمجھ کے نہیں چومتا، میں تجھے اس لیے بھی نہیں چومتا کہ تو گناہوں کو چوستا ہے، میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں صرف حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تجھے چومتا ہوں۔ صحیح بخاری ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، آپ نے وضو فرمایا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، وضو فرمانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور مسکرانے لگے۔ رفقا میں سے کسی نے سوال کیا ما اضحکک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجلس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی مزاحیہ بات نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ہنسا یا مسکرایا جائے، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع کما تودعت فضحک، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا مجھے کیا غرض تھی رکوع میں، مجھے کام کیا تھا سجود میں، تیرے نقش پا کی تلاش میں میں جھکا رہا نماز میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے ہیں، قاضی اجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، سفر کے دوران راستے میں ایک درخت آیا، آپ نے راستے سے ہٹ کے اس درخت کا چکر لگایا، پھر اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ ساتھیوں نے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ محدث ہیں، فقیہ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اور عربی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، سمجھدار کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ جو کام کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہے، پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر یہ راستہ چھوڑ کے اس درخت کا چکر کاٹنا ہماری سمجھ میں، آپ نے فرمایا میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور نے اپنی سواری کو اس درخت کا چکر لگوا کے آگے گزارا تھا، میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے جو کام حضور نے حکم نہیں فرمائے، صرف حضور نے کر کے دکھائے ہیں، صحابہ کا انداز اتباع یہ ہے کہ ان کاموں پر بھی من و عن عمل کرتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ پھر جن کاموں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جس کام سے نبی علیہ السلام منع فرما دیتے، صحابہ کرام کبھی بھی اس کی طرف منہ نہیں کرتے تھے۔ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر سامنے بیٹھے، سلام عرض کی، حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمانے کی بجائے چہرہ انور پھیر لیا۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسا محب، ایسا عاشق آ کے بیٹھا ہے کہ جو اپنے محبوب کی بات پہ نہیں، حکم پہ نہیں، صرف آنکھ کے اشارے پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا عاشق سامنے آ کے بیٹھا ہے اور محبوب نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، تو اب جو بجلیاں کسی عاشق کے دل پہ جو گرتی ہیں وہ کوئی عاشق سمجھ سکتا ہے۔ صحابی دوسری طرف سے حاضر ہوئے، سلام عرض کی، حضور نے دوسری طرف منہ پھیر، تیسری طرف یہاں بائیں جانب آئے، سلام عرض کی، حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابی رونے لگے، کسی نے کہا پریشان نہ ہو، حضور علیہ السلام تجھ سے ناراض نہیں ہے، تو نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور حضور علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ سونا مرد کے لیے ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ ہے، اس کو اتار دے۔ نبی علیہ السلام راضی ہیں۔ صحابی نے اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ جب انگوٹھی اتار کے پھینک دی، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی، محبت سے پیش آئے۔ حضور نے بڑا محبت کے ساتھ آپ نے دل لگی فرمائی، گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے گئے، مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، تو کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لے، گھر لے جا، یہ سونا مرد پہ حرام ہے، تیری بیٹی پہن سکتی ہے، تیری بیوی پہن سکتی ہے، تیری ماں پہن سکتی ہے، تیری بہن پہن سکتی ہے، عورتوں میں سے کوئی بھی پہن سکتی ہے، گھر لے جا، اس کو کوئی عورت پہن لے گی۔ فرمایا واللہ ما اخذت ابدا ما ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اب مجھ میں اتنی طاقت اور جرت نہیں کہ جس کام کو رسول اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا، اب وہ کام دوبارہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کے سامنے آخری مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شراب کا حکم آیا نا، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ پہلے شراب کے نقصانات بتائے گئے، پھر اچانک شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ جس دن شراب کو حرام قرار دیا گیا، آپ کے ماحول میں بھی لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کوئی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، کوئی نسوار کا عادی ہوتا ہے، کوئی اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس کو یہ چھوٹا بالکل معمولی سا نشہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ میری آخری باتیں ہیں اصلاح کے لیے اور صحابہ کی اتباع رسول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کس انداز میں حضور کی اتباع کرتے تھے۔ کسی کو معمولی سے معمولی نشہ لگا ہے، چاہے سگریٹ کا لگا ہے، اس کو چھڑوانے کی کوشش کیجئے، سالوں لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا نشہ بھی اگر کوئی چھوڑتا بھی ہے تو 3 سال 4 سال 5 سال کی محنت کے بعد یہ نشہ چھوٹتا ہے۔ صحابہ کرام جب تک شراب حلال تھی پیا کرتے تھے۔ جس دن حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا آج کے بعد شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب رلی، بہنے لگی، لوگوں کے مٹکوں کے اندر چھپی ہوئی پڑی تھی، لوگوں نے لا لا کے گلیوں میں نالیوں میں پھینکی۔ اور اس دن کے بعد جو شراب کے عادی تھے، چھوٹے نشے کے نہیں، شراب کے عادی تھے، انہوں نے شراب کی طرف منہ بھی نہیں کیا، کبھی کسی نے ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پی۔ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ نے منع کیا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے صحابہ کرام جیسا کہ جن احکام کا ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے ہم ان کو پابندی سے کریں گے، اور جن کاموں سے ہمارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ہم ان کاموں کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔